السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بچوں، اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے سنیں گے۔ قرآن کے اندر 7واں سورہ الصافات آیت نمبر 102 سے لے کر 107 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ تمام تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایسی جگہ چھوڑ کر گئے جہاں کوئی درخت نہیں تھا، جہاں کوئی پانی نہیں تھا، جہاں کوئی انسان نہیں تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے تو کچھ ہی گھنٹوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو طوز لگی تھی، تو ان کی ماں ہاجر علیہ السلام ان کی طوز بجھانے کے لیے ادھر ادھر ڈھونڈے کہ کوئی پانی مل جائے۔ صفا سے مرہ اور مرہ سے صفا چڑھ کر پانی کی تلاش کی تو پانی کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے آب زمزم نکالا اور ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ پانی پی کر اور کہتے ہیں زمزم رک جا، اور وہ رکتا نہیں، وہ پانی آتے ہی رہتا ہے، کہتے ہیں زمزم رک جا۔ تو وہاں سے جب وہ نکل جاتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنا بیٹا چلتے رہتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آتے ہی خوشی سے اپنے بیٹے کو گود لیتے ہیں اور وہ رات گزرتی ہیں، تو اس وقت اللہ کا پھر اور ایک امتحان ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے اندر کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، پریشان ہو گئے کہ پھر اٹھتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر خواب میں وہی حالات نظر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب سوچ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا کہ اللہ نے مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا دیکھو کہا کہ اے ابو جان، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیں۔ تو والد کا جو بات ہے انہوں نے نبھایا اور اللہ کے حکم سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں تو شیطان رکاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کنکر لے کر یعنی پتھر لے کر شیطان کو مارتے ہیں، اور جب ایسے میدان پر جاتے ہیں جہاں کوئی انسان نہیں ہے، وہاں جا کر اپنے بیٹے کے آنکھ کو بند کر دیتے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے، آپ کامیاب ہو چکے ہیں، آپ اور آپ کے اولاد کامیاب ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے ذبح کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم بقرعید مناتے ہیں اور بکرا ذبح کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بیٹا باپ کی بات سنتے ہی فوراً عمل کرتا ہے،
جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابو جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیں۔ اولاد آج والدین کی کس طرح قدر کرتے ہیں کہ آج ہمیں غور کرے بچوں کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، وہ لوگ جیسا کہتے ہیں ویسا آپ کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کو مت ڈانٹے اور ان کو برا بھلا نہ کہے، ان سے خوشی سے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس کے اندر کیا قربانی ہے، کہ آج بھی ہم قربانی دینا ہے تو وقت کی قربانی دیں۔ آپ وقت کو کاٹیں، کتابیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، حدیث پڑھیں، وقت کی قربانی کرو، وقت نکالو اور وقت پر نماز پڑھو، بڑوں کی عزت کرو، کتابوں کی عزت کرو، اپنے استاد کی عزت کرو اور اپنے پڑوسیوں کی عزت کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حکم مانو، تب ہم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے اخلاق والے بنیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ خطبہ سنے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیں، آپ کو سوال بھی ہوں گے انشاءاللہ، آپ اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی جو قربانیاں دیے ہیں، اللہ کم سے کم ہم وقت کی قربانی دینے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے، ہمارے والدین کو جنت مقام عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔